سب سے پہلے تو اپنا میں چھوٹا سا ایک تعارف کراؤں کہ میرا نام اسد عزیز ہے. میں ضلع خوشاب میں وادی سمس کیسر کے ایک چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. تو ابھی ریسنٹلی میری جاب ہوئی ہے ایز اے ٹریننگ انجینئر ان فوجی فرٹیلائزر کمپنی. تو ظاہر ہے ایک فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں کہ اپنا ایک نام بھی ہے, اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اس کا ایک اپنا ایک یونیک نام ہے, ایک لیڈنگ کارپوریٹ سیکٹر ہے. تو ظاہر ہے میرے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہے. اس سے بڑھ کے کہ کس طرح یہ مجھے جاب اچیو ہوئی, ظاہر ہے اس کے اندر بہت زیادہ فیکٹرز تھے. محنت ہوتی ہے انسان کی, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, لیکن ساتھ ساتھ انسان کا جو پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے, انسان کی زندگی جو گرومنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ سکل ڈیولپمنٹ ہے, کریکٹر بلڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں, تو وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز کا مجھے بہت زیادہ بینیفٹ ہوا. لیکچر سے ہٹ کے ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں اس کا بھی مجھے بہت زیادہ بینیفٹ ہوا, ان دا سینس کہ جب میں لیکچر وہاں پہ انٹرویو دینے گیا, میرا سیکنڈ انٹرویو تھا پرسنالٹی چیکس کے اوپر, HR چونکہ انٹرویو تھا. تو وہاں پہ ان کا جو ایک سوال تھا کہ میں نے CV کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آئی لائک ٹو انٹریکٹ ود ڈفرنٹ سکسیزفل پرسنالٹیز. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی ایک سکسیزفل پرسنالٹی ہمیں بھی بتائیں. تو میں نے وہاں پہ نام لیے 2 سے 3, جن میں سے قاسم علی شاہ صاحب کا بھی نام تھا. قاسم صاحب کا ایک ظاہر ہے میری کریکٹر بلڈنگ کے اندر, میری گرومنگ کے اندر, اور اسپیشلی مجھے موٹیویٹ کرنے کے اندر ان کا کردار بہت اہم, ان کا ایک وائٹل رول ہے. وہ ان دا سینس کہ جب میں تقریباً سیکنڈ ایئر میں تھا اپنے انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ میں UIT لاہور میں, تو وہاں میں نے ایک دفعہ بینر پڑھا کہ قاسم علی شاہ اپنا لیکچر ڈیلیور کرنے UIT میں آ رہے ہیں. میں وہاں پہ گیا, لیکچر سنا, تو ظاہر ہے مجھے ایک نئی, جس طرح وہ کہتے ہیں نیا ہورائزن انسان کو ملتا ہے, ایک نیا سٹیپ زندگی کے اندر آتا ہے. تو میں نے قاسم صاحب سے اسی دن رابطہ کیا کہ سر ہو سکتا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے. انہوں نے کہا وائی ناٹ, آئے ملاقات کریں. ملاقات کی ان کے ساتھ, ان کے میں نے لیکچرز لیے. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ان کے میں نے کافی زیادہ لیکچرز سنے. جو ان کے میں نے زیادہ سے زیادہ لیکچر سنے وہ تھے موٹیویشن کے اوپر, اور سیکنڈلی پروفیشنل ایتھکس کے اوپر. ظاہر ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی جاب لینے جاتا ہے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, تو پروفیشنل ایتھکس اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ. فار می اٹ از ویری امپورٹنٹ, اسپیشل آپ کی جاب کو کنٹینیو کرنے میں, آگے پروگرس کرنے میں, تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو انٹرویو کے اندر اس حوالے سے فائدہ ہوا مجھے کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ, تو وہ قاسم صاحب کے بارے میں پوچھنے لگ گئے. میں نے وہاں پہ بتایا کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی پروفیشنل ایتھکس آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ انٹرویو دینے جاتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں سے سکلز تو وہ سیکھ کے جاتا ہے. ایک اس کا ایک اپنا ایک پیرایہ ہوتا ہے کہ انٹرویو آپ نے دینا کیسے ہے. یا تو آپ ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں, یا تو آپ وہاں پہ کسی بندے سے انفارمیشن لے لیتے ہیں. میرے لیے جو انفارمیشن کا سورس تھا وہ قاسم علی شاہ تھے. میں نے وہاں پہ انٹرویو میں یہ ساری چیزیں بتائیں, تو یہ اس حوالے سے مجھے بینیفٹ ہوا. باقی انٹرویو تقریباً اس کا سپین تھا کوئی 30 to 35 منٹس کا, تو اس حوالے سے بھی فائدہ ہوا کہ 5 to 10 منٹس قاسم علی شاہ صاحب کے اوپر پوری ڈسکشن ہوتی رہی. تو ظاہر ہے وہ جو 5 سے 10 منٹ کا ایک دورانیہ تھا وہ میرا انٹرویو کا اس حوالے سے پاس ہو گیا, کہ چونکہ میں نے سارے لیکچرز ان کے سنے تھے, جسٹیفائی کرنا مشکل نہیں تھا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انٹرویو میں وہ ٹائم میرا اس طرف نکل گیا, اور باقی جو میں جتنا بولا, جتنے میرے اندر وہ تھوڑی بہت کو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا, پروفیشنل ایتھکس تھیں, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر قاسم صاحب کا بہت وائٹل رول تھا ان کی ویڈیوز کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تقریباً 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ موٹیویشن کے حوالے سے, یا چلیں جاب کی بات کر لیتے ہیں. اب یا تو انسان چیزیں سیکھتا ہے کسی کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن کر کے. سیکنڈ وے ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ویڈیوز بھی سن سکتے ہیں. اچھا, ایک آدمی جو کہ ایک ریموٹ ایریا کے اندر رہ رہا ہوتا ہے, آپ کو میں اس کی پریکٹیکل اگزامپل بتاتا ہوں کہ میرا اپنا گاؤں ہے, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں پہ ایون ابھی ہائی اسکول بنا ہے, تو اس حد تک وہاں پہ ایون صحت کی سہولیات نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ایک یوتھ کی ایک کافی زیادہ تعداد ہے جو کہ قاسم علی شاہ صاحب کو وہاں پہ جانتی بھی ہے اور ان کی ویڈیوز بھی سنتے ہیں وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی قاسم صاحب کی موٹیویشن لیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ وہاں سے گاؤں سے چل کے لاہور نہیں آ سکتا, تو یہ ایک قاسم صاحب کے چونکہ تمام لیکچرز یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر اویلیبل ہیں, تو یوتھ ان کو سن کے ایک موٹیویٹ ہوتی ہے. سب سے بڑی بات کہ ان کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, ویژن انسان کا بڑھتا ہے. جب میں آیا تھا UIT کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ایک ریزرو پرسنالٹی تھی میری. قاسم صاحب کے لیکچر سنے, اس کے بعد ایک تو مجھے سب سے زیادہ عادت پڑی کہ
بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو کے کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, سکلز ڈیولپمنٹ پہ اوپر میں نے کافی کام کیا. ظاہر قاسم صاحب کوئی بھی آدمی ہے, کوئی بھی اسپیکر ہے, اس نے ہمیں ٹپس بتانی ہے. قاسم صاحب نے تقریباً جو آپ کی ٹپس ہوتی ہیں سکلز کو امپروو کرنے کے حوالے سے, وہ ان کے لیکچرز میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ظاہر اس کے بعد ان کے اوپر میں نے کام کیا. اور ایک اور بڑی اہم بات کہ قاسم صاحب کے لیکچر سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ظاہر ہے جس طرح لیکچر میں اکثر کہتے بھی ہیں کہ انسان کو تھوڑا بہت کامیاب ہو کے اپنے پے بیک کرنے کی طرف بھی سوچنا چاہیے. مجھے ان کے لیکچر سننے کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ میں اپنے ایک دوستوں کو لے کے ہم اپنے گاؤں واپس گئے, وہاں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہم نے وزٹ کیے, بچوں کو وہاں پہ لیکچر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان لیکچرز کی سے موٹیویشن ملی کہ وہاں جا کے میں بچوں کو لیکچر دوں. آج وہ بچے مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں. میری اب بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں, بچوں کو پڑھاؤں بھی صحیح, ان کے ساتھ انٹریکشن کروں, ان کی کوئی اگر ہیلپ میں کر سکتا ہوں میں کروں. قاسم صاحب کی ایون میں نے وہاں پہ لیکچرز بچوں کو دیتا ہوں, وہ بچے سنتے بھی ہیں, ان کو لنکس بتاتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.